بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوی تہجد گزار تھی، مجبوراً دوسری عورتوں کے پاس چلا جاتا۔ ایک دن ایک عورت کے پاس گیا تو وہ مجھے گھر کے اندر لے گئی، بولی میری مالکن سے مل لو۔ جو ہی مالکن پہ نظر پڑی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آج میں آفس سے کافی زیادہ لیٹ ہو گیا تھا۔ میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی جسے میں کسی صورت بھی مس نہیں کر سکتا تھا۔ صبح میری آنکھ قدرے دیر سے کھلی۔ میرا رش ڈرائیونگ کرتا ہوا جلدی سے آفس پہنچا۔ میٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ میں نے سب سے معذرت کی اور میٹنگ میں شامل ہو گیا۔ میٹنگ گزرے ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ سیکرٹری اندر داخل ہوئی اور نہایت احترام سے کہنے لگی، سر آپ کے دوست آپ سے ملنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اسے سیکرٹری کو ڈانٹ کر واپس بھیج دیا کہ میری ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے، کوئی بھی آئے مجھے نہ بتانا، اور تمام احباب سے معذرت کر لی۔ آج کے دن کی شروعات ہی بری ہوئی تھی، اس وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ پورا دن ہی برا گزرے گا۔ ارحم میرا بہت ہی پرانا دوست تھا، نہ جانے اس نے مجھ سے کون سی ضروری بات کرنی تھی۔ میٹنگ کے دوران ہی میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے جنم لینے لگے۔ میں نے ان سب کو پس پش ڈالا اور بعد میں اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میٹنگ کے بعد میں نے اپنے دوست کو کال ملائی، لیکن اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ کہیں اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو یا کوئی مصیبت نہ آ گئی ہو۔ اب میرے ذہن میں ہزاروں سوالات جنم لے رہے تھے۔ 2 منٹ نکال کر مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے تھی، لیکن اگر میں ایسا کرتا یہ بھی مینرز کے خلاف ہوتا۔ شام کو جب میں واپس آیا کافی تھکا ہوا تھا۔ آج کام کا بوجھ ہی بے حد زیادہ تھا۔ میری بیوی جلدی سے میرے لیے جوس بنا کر لے آئی۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا، وہ بے حد خوبصورت اور پاک کردار کی مالک تھی۔ آج تک میرے کسی دوست نے بھی میری بیوی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ میرے علاوہ وہ خود کو دوسروں کی نظروں سے بچا کر رکھتی تھی اور مجھے اس پر فخر تھا۔ رات کو میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ میرے دوست کا میسج دوبارہ آ گیا، کل صبح پہلی ہی فرصت میں آ کر مجھ سے ملو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ایسی کیا بات ہے جو فون پر نہیں ہو سکتی؟ میں نے چڑھ کر میسج لکھا، میں نے تمہیں کچھ دکھانا بھی ہے۔ میرے دوست کا چند لمحے بعد میسج موبائل کی اسکرین پر ابھرا۔ اب مجھے تجسس ہونے لگا تھا، ایسی کیا چیز تھی جو ارحم نے مجھے دکھانی تھی؟ کچھ دیر پہلے مجھے شدید نیند آ رہی تھی، لیکن اب تجسس کے مارے وہ نیند بھی اڑ چکی تھی۔ ہم کہنے کو بچپن کے دوست تھے، لیکن کام کی بات کے علاوہ کم ہی ہم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوا کرتی۔ میں اس کی باتوں سے چڑھتا تھا، وہ جب بھی مجھ سے بات کرتا ہمیشہ مجھے کوئی نہ کوئی نصیحت کرتا، اسلامی نیک بھائی بن جاتا۔ میں اپنی زندگی اپنی پسند سے گزارنا پسند کرتا تھا، اس میں کسی بھی قسم کی دخل اندازی مجھے سخت ناگوار گزرتی تھی۔ یہی وجہ تھی اس سے میری بات چیت کافی حد تک کم ہو گئی تھی، لیکن اب کل اس سے ملنا بھی لازمی ہو گیا۔ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہی تھی کہ سب سے پہلے ارحم سے جا کر ملنا ہے۔ جیسے ہی میں آفس میں پہنچا پہلے ہی وہاں ارحم بیٹھا تھا۔ وہ مجھے ایک سائڈ پر لے گیا اور سرگوشی میں کہنے لگا، تمہارے لیے ایک لڑکی کی آفر آئی ہے، وہ بے حد خوبصورت لیکن مجبور لڑکی ہے، تم تو پیسے والے ہو، تم اپنا فائدہ اٹھا کر اسے کچھ پیسے دے دینا۔ اپنے دوست کی بات سن کر چند لمحے تو میں حیران رہ گیا۔ وہ مجھے ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہنے کا کہتا اور وہ خود مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہا تھا۔ خیریت تو ہے نا، کہیں تم نے پی تو نہیں رکھی؟ میں نے اسے شرارتاً کہا، نہیں بھائی، میں نے سوچا کہ تمہارا کچھ بھلا کر دوں، ویسے بھی میری نصیحتیں کون سا تم پر اثر کرتی ہیں؟ لڑکی پیاری تو ہے نا؟ میں نے ایک اور بار تائید کرنا چاہی، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، میرا دوست ایک آنکھ دبا کر بولا۔ ہم دونوں ہنسنے لگے۔ کافی عرصے سے میں اپنے کاموں سے اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ مجھے اس کام کا وقت ہی نہیں ملا۔ اب قسمت دوبارہ مجھ پر مہربان ہونے جا رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میری اتنی پاک بیوی کے ہوتے ہوئے مجھے دوسری عورت کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں نے یہ خیال جھٹک دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، آج کل یہ سب عام ہو گیا ہے۔ مجھے کل شام ارحم کے بتائے ہوئے فلیٹ پر جانا تھا۔ جیسے میں گھر پہنچا میرے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی، جسے دیکھ کر میری بیوی بولی، خیریت تو ہے؟ آج آپ بہت خوش ہیں۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا۔ میں تیز لہجے میں کہنے لگا، کیوں، اب خوش ہونے پر بھی پابندی ہے؟ میری بات سن کر وہ یک دم خاموش ہو گئی اور کچن میں جا کر دوبارہ کام کرنے لگی۔ میری ماں نے غصے سے مجھے گھورا، لیکن میں نے ان کی نظروں کو بھی نظر انداز کر دیا، کیونکہ آج میں بے حد خوش تھا۔ اگلے دن میں بہت پرجوش تھا۔ میری تیاری دیکھ کر سارے گھر والے حیران تھے۔ خیریت تو ہے؟ کیا کسی کے ولیمے میں جا رہا ہے؟ میری امی نے تنزن کہا۔ سب کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں اپنے گھر سے نکل آیا۔ آفس میں میرا وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے بڑی بے چینی سے شام کے 5 ہونے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی شام کے 5 ہوئے مجھے میرے دوست کی کال آ گئی۔ وہ مجھے فلیٹ میں لے گیا۔ فلیٹ کے دروازے میں وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ فلیٹ کا دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا میں حیران رہ گیا۔ فلیٹ کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ فلیٹ اس قدر خوبصورت ہے تو اس میں رہنے والی حسینہ کس قدر خوبصورت ہوگی۔
میں نے کمینگی سے سوچا، لیکن جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوا اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے ساتوں آسمان میرے سر پر آ کے رہوں۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی تھی، جو نہایت خوبصورتی سے تیار ہو کر ویسٹرن ڈریس پہنے میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ یک دم پریشان ہو گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جلدی سے بولی۔ یہی سوال میں تم سے پوچھ سکتا ہوں۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، لیکن مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور فلیٹ سے نکل آیا۔ ہزاروں سوالات تھے جو میرے ذہن میں جنم لے رہے تھے اور جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میرے ذہن میں میرے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کی باتیں گردش کر رہی تھیں، جو مجھے سمجھاتے رہتے تھے ان کاموں میں نہ پڑو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک دامن بیوی دی ہے، اس کی قدر کرو۔ لیکن میں ان کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتا کہ میری بیوی کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ اچانک میں اپنے ماضی میں کھو گیا۔ سلمان، رک، کدھر جا رہا ہے؟ میرا دوست پکارتا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آرام سے، اتنی جلدی میں کیوں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی کمین کی مسکراہٹ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ کیسی اچھی خبر ہوگی۔ تو پھر سنانا، انتظار کس چیز کا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میڈیکل کے ڈپارٹمنٹ کی زویا، نام یاد ہے نا؟ وہ تجھے یاد کر رہی تھی، تیرے پیچھے دیوانی ہوئی پھر رہی ہے، کہتی ہے تیرے لیے کچھ بھی کروں گی، یہاں تک کہ ایک فلیٹ بھی بک کروا لیا ہے۔ میرے دوست نے آنکھ مار کر کہا۔ یار، وہ ایک اچھی لڑکی نہیں تھی؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے دوست سے پوچھا۔ اچھی لڑکی ہے تبھی تو تجھے بلا رہی ہے، میرے دوست نے کمینگی سے کہا۔ مجھے پورا یقین ہے اس کی نظر تیرے پیسوں پہ ہے۔ کوئی نہیں، اس پر بھی لٹا دیں گے۔ میں نے اپنے دوست کو ایک آنکھ ماری اور ہنستا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ شام کو ہی مجھے اس لڑکی کی کال آ گئی، وہ مجھے اپنے فلیٹ میں بلا رہی تھی۔ اگلے ہی دن میں اس لڑکے کے فلیٹ میں چلا گیا اور بعد میں اسے اس کی منہ بولی رقم دے کر جان چھڑا لی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے باپ کا بہت بڑا بزنس تھا، گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، کبھی بھی پیسوں کی تنگی نہ ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے بڑے پیار سے پالا تھا، کوئی بھی چیز میرے منہ سے نکلنے سے پہلے میرے پاس موجود ہوتی۔ اس چیز نے مجھے خود غرض اور خود سر بنا دیا تھا، یہاں تک کہ میں اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہ سمجھتا۔ میں شروع سے ہی عیاش طبیعت کا مالک تھا، میں ہمیشہ دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگتا۔ باقی مجھ میں کوئی بھی بری عادت نہیں تھی، میں اخلاق کا اچھا تھا۔ جو لوگ میری اس برائی کے بارے میں نہیں جانتے تھے وہ میری بہت عزت کرتے تھے۔ باقی مجھ میں تمام اچھی عادتیں موجود تھیں، لیکن کردار کے معاملے میں مات کھا گیا۔ میرے ماں باپ مجھے روکتے، اس چیز سے منع کرتے، لیکن مجھے شاید عادت ہو گئی تھی۔ جب تک میں گناہ نہ کر لیتا تب تک میرے وجود میں عجیب سی بے چینی نہیں رہتی۔ مجھے گناہ میں لذت ملنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک بار نہ جانے میرے کون سے دوست نے میرے ابا کو میری اس حرکت کے بارے میں بتا دیا۔ یہ بات سننا ہی تھی کہ ابا تیش میں آ کر مجھے فوراً اپنے کمرے میں بلایا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم کون سے گناہ میں ملوث ہو رہے ہو؟ میں سمجھ تو گیا تھا کہ ابا کس بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن میں نے دوبارہ معصومیت سے پوچھا، ابا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ معصوم مت بنو، تمہارے دوست نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ زویا کون ہے اور تم اس کے فلیٹ میں کیا کرنے گئے تھے؟ درس دینے گیا تھا، میں نے آہستہ آواز میں کہا، لیکن ابا نے سن لیا۔ اس کے بعد ابا کے ہاتھوں جو میری ہوئی وہ یا تو میں جانتا تھا یا ابا، اور یا میرا خدا۔ ابا نے مجھے دھمکی دی کہ آج کے بعد اگر انہیں میری ایسی کسی بھی قسم کی شکایت ملی وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور اس دھمکی سے میں واقعی ڈر گیا تھا۔ میں کبھی بھی عیاش زندگی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، مجھے اس عیاشی کی عادت ہو گئی تھی، لیکن مجھ سے زیادہ عرصہ صبر نہیں کیا گیا۔ میں دوبارہ سے اسی کام میں ملوث ہو گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو اس بارے میں بتانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ آستین کے سانپ ہیں جو کسی بھی وقت مجھے ڈس سکتے ہیں۔ صرف ایک دوست ہی تھا جس کو میں نے اعتماد میں لیا، وہ میرا بچپن کا دوست تھا، اور اس گناہ کی طرف راغب کرنے والا بھی وہی تھا۔ اس نے مجھے یہ راہ دکھائی تھی، اور کچھ میرے اپنے اندر کے شیطان نے میرا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ہر روز کسی نئے کلب میں لے کر جاتا۔ پہلے میں یہ کام کبھی کبھی کرتا تھا، مہینے میں 1 یا 2 بار، لیکن اب روز کا معمول بن گیا۔ مجھے زندگی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میں موت کے خوف کو بالکل بھلا چکا تھا، بلکہ میرے دل سے ہر قسم کا خوف نکل چکا تھا۔ نہ جانے ابا کو بھی اس بارے میں کیسے پتہ چل گیا، انہوں نے مجھے پیٹ کر رکھ دیا۔ میں نے اپنے اس دوست سے بھی دوستی توڑ دی اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ آج کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، کیونکہ اس بارے میں صرف اسے پتہ تھا اور مجھے۔ جب میرے ماں باپ کو پتہ چلا کہ میں یہ گناہ کسی بھی طور پر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوں، انہوں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بہت واویلا کیا کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتا، ابھی میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنے خرچے نہیں اٹھا پا رہا، اپنی بیوی کے خرچے کیسے اٹھاؤں گا؟ لیکن میرے ماں باپ نے مجھے خاموش کروا دیا کہ ابھی ہم صرف بات پکی کر رہے ہیں، تمہاری شادی تمہاری پڑھائی کے بعد ہی ہوگی، جب تمہاری نوکری لگ جائے گی۔ جبکہ میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے ماں باپ میرے لیے لائے بھی تو کسی بیوی کو لائیں گے۔
میں نے سوچا اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ اچھا بھی ہے۔ اس کے بعد میرے نئے دوست بن گئے۔ وہ پہلے دوستوں کی نسبت کافی اچھے تھے، لیکن ان سے بات کرتے ہوئے مجھے غصہ آتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے نصیحتیں کرتے رہتے اور اس بات سے روکتے، وہ مجھے ڈراتے کہ اگر تمہاری بیوی بھی ویسے ہی نکل آئی تو تم کیا کرو گے، جبکہ میں ان کی نصیحتوں کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ مجھے ہر وہ شخص زہر لگتا تھا جو میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا۔ میری امی نے کئی بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ جیسا انسان ہوتا ہے اسے ویسی ہی بیوی ملتی ہے۔ اگر انسان اپنے کردار کو صاف رکھے تو اسے صاف کردار کی حامل بیوی ملے گی، لیکن اگر اس کا کردار گندا ہو تو اسے گندے کردار کی بیوی ملے گی۔ امی کی باتوں کو بھی میں نے ہوا میں اڑایا۔ میں نے کبھی بھی کسی کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ میں نے ایک دو بار اپنی امی سے اپنے منگیتر کا نمبر لینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ ایسے کسی نامحرم کے ساتھ بات نہیں کرتی۔ میں نے بہت زیادہ کہا کہ میں تو اس کا ہونے والا شوہر ہوں۔ ہونے والے شوہر ہو، ابھی بنے نہیں ہو۔ میری امی نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ میں سوچتا تھا نہ جانے اتنی کون سی پاک دامن عورت ہے جو میرے نصیب میں لکھتی گئی ہے، جو شادی سے پہلے ملنا تو دور، بات کرنا بھی گناہ سمجھتی ہے۔ میری یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ ان سب لڑکیوں سے میری جان چھوٹی جن سے میں نے شادی کے وعدے کر رکھے تھے، لیکن مجھے ایک بات کا ڈر بھی تھا، کہیں کوئی لڑکی میرے گھر میں آ کر میرے ابا سے بات نہ کر لے۔ اگر ابا کو پتہ چلتا تو وہ میرا نکاح پڑھانے میں ایک منٹ نہ لگاتا، جبکہ میں ان لڑکیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کیسے کردار کے مالک ہیں۔ کبھی وہ میرے ساتھ ہوتی تو کبھی کسی اور امیر زادے کے ساتھ۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اپنے ابا کا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مجھے نوکری کرنی پڑ رہی تھی۔ یہ سب صرف اور صرف وہ مجھے سبق سکھانے کے لیے کر رہے تھے۔ جس دن میری نوکری لگ گئی اس دن میں بہت خوش تھا، لیکن میرے ابا نے یہ کہہ کر نوکری چھڑوا دی کہ اپنا اتنا بڑا بزنس ہے، بزنس سنبھالو۔ میں نے دل میں سوچا یہ بات ابا پہلے بھی تو کر سکتے تھے، لیکن میں نے ان سے کچھ نہ کہا۔ اگر میں ان سے کچھ کہتا تو ان کا پارا دوبارہ سے ہائی ہو جاتا، جس کے بعد میری اپنی ہی عزت افزائی ہوتی۔ ان دنوں مجھے اپنی عزت بے حد پیاری تھی، کیونکہ میری شادی ہونے والی تھی۔ جب میری بیوی کو پتہ چلتا کہ گھر میں میری کیا عزت ہے تو وہ خود میری عزت نہ کرتی۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ میری بیوی بے حد نیک اور تہجد گزار تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ جیسا میں انسان تھا ایسے انسان کو اتنی نیک بیوی کیسے مل گئی۔ میں نے آفس کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ میں نے اپنی پوری یونیورسٹی لائف بزنس کے متعلق کر رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اچھا خاصا علم تھا۔ چند ہی دنوں میں ابا کا کاروبار ترقی کر گیا اور ہمارا شمار شہر کے نامور بزنس مین میں ہونے لگا۔ ابا مجھ سے بے حد خوش تھے۔ انہیں مجھ پر فخر تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں اپنی تمام بری عادتیں چھوڑ چکا ہوں۔ میرے ساتھ ان کا رویہ یکدم خوشگوار ہو گیا تھا۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا کہ اب ابا پہلے کی طرح میری جاسوسی نہیں کرتے تھے۔ پھر میرے آفس میں ایک اور بزنس پارٹنر آ گیا۔ جب میں نے اسے دیکھا میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ میرا بچپن کا دوست تھا۔ میری اس سے گپ شپ مزید فری ہو گئی۔ ہماری پارٹنرشپ صرف 2 سال کی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا بزنس اسٹیبل کرنا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا ہمارے گھر میں بھی آنا جانا لگ گیا۔ وہ میرے ان دوستوں میں سے تھا جن کو دیکھ کر میری امی بھی خوش ہو جاتی، اور یقیناً وہ میرا واحد دوست تھا جس کو دیکھ کر کوئی خوش ہوتا تھا۔ لیکن میری بیوی کبھی بھی میری کسی دوست کے سامنے نہیں آئی۔ یہ بات پہلے مجھے تھوڑی عجیب لگ رہی تھی، لیکن بعد میں مجھے فخر ہونے لگا کہ میرے کسی بھی دوست نے میری بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے دوست کو اپنی شخصیت کے دوسرے پہلو کے بارے میں بتایا۔ میری بات سن کر چند لمحے وہ صدمے میں بیٹھا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسے گناہ میں ملوث ہو سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بولا، اس کی آواز کافی بھاری تھی۔ اس نے بھی مجھے نصیحتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ کام چھوڑ دو، اب تو تمہاری بیوی بھی ہے، اور اتنی نیک بیوی بھی اللہ نصیب والوں کو دیتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس کی قدر کرو، نہ کہ تم اس کے حق میں کسی اور کو شریک کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی نیک رہے اور تمہاری اولاد بھی نیک ہو تو اس کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم خود کو پاک رکھو۔ میں نے اس کی باتوں کو مذاق میں اڑایا اور ساتھ اس کا مذاق بنانے لگا کہ تم کس زمانے میں رہ رہے ہو، آج کل تو یہ سب عام ہے، ہر دوسرا بندہ یہ کام کر رہا ہے۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میری بیوی بہت نیک ہے، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے میں اپنی بیوی کی طرف سے بے فکر تھا۔ رفتہ رفتہ میں اپنی دنیا میں پھر ملوث ہو گیا اور پھر برے کاموں میں پڑ گیا۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا، میرے موبائل پر بار بار کال آ رہی تھی۔ میں سخت نیند میں تھا، دن کا تھکا ہوا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں موبائل اٹھا کر دیکھوں کہ کون کال کر رہا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا یہ میری اسی گرل فرینڈ کی کال ہے جس سے کچھ عرصے پہلے میرا بریک اپ ہوا تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، لیکن میرے ساتھ کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ اس بات سے اسے بہت زیادہ دکھ پہنچا اور اس نے مجھ سے بریک اپ کر لیا۔ لیکن آج وہ دوبارہ مجھے کال کر رہی تھی۔ اس سے بریک اپ کرنے پر نہ جانے مجھے خود کیوں دکھ ہو رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میرا دل ٹوٹا ہو۔ میں نیند کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا ہوش نہ رہا
کب میری بیوی نے اس کی کال اٹھا لی۔ جیسے ہی میری بیوی نے کال اٹھائی وہ آگے سے شروع ہو گئی، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، اپنا آپ تمہیں سونپا تھا، لیکن تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ساتھ فریادیں کرنے لگی، مجھے مت چھوڑو، میں مر جاؤں گی، میں تم سے محبت کر بیٹھی ہوں، میں تمہاری عادی ہو گئی ہوں، ایسے حالات میں تم نے مجھے چھوڑا تو میں بالکل ٹوٹ جاؤں گی۔ میری بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ سب باتیں میرے فون میں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ وہ اس کی ساری باتیں سنتی رہی اور اینڈ میں اس نے کال کاٹ دی۔ صبح اٹھنے کے فوراً بعد ہی میری بیوی نے مجھ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا۔ اپنی بیوی کے منہ سے اس کا نام سن کر میں چند لمحوں کے لیے بوکھلا گیا اور بہانے بنانے لگا، لیکن میری بیوی مجھے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے میری کسی بھی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ پھر مجھے اپنے بہانوں کو سمیٹنا پڑا اور اسے سچ سچ بتانا پڑا کہ میرا اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ اور پھر تو جیسے یہ سلسلہ میری بیوی کے سامنے بھی شروع ہو گیا۔ اسے بھی میری ذات کے اس کمزور پہلو کے بارے میں پتہ چل گیا کہ میں کس قدر عیاش انسان ہوں۔ میری کمزوری عورتیں ہیں، اس قدر کمزور انسان ہوں میں اس کے سامنے بھی کال پر لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اب میرے دل میں ایک آخری ڈر تھا، وہ اپنی بیوی کا۔ جب اسے پتہ چل گیا تھا تو میرا ڈر بھی ختم ہو گیا، مجھے کسی کا بھی خوف نہیں رہا تھا، میں آزاد اور خود مختار شخص تھا۔ اب مجھے اپنے باپ کا بھی خوف نہیں تھا کہ وہ مجھے جائیداد سے بے دخل کر دے گا۔ میری بیوی نے کئی بار مجھے سمجھانے کی، منع کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کی باتوں کو صاف ٹال گیا۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھے ایسے ہی قبول کرنا پڑے گا، ورنہ تم اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہو۔ میری یہ بات سن کر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ قدرے غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی اپنی ماں کے گھر نہیں جائے گی، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ پر بوجھ کبھی بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس کے ماں باپ پہلے ہی مجبور تھے، اس بات نے مجھے شے دے رکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں کی خوشی سے نوازا۔ میں بے حد خوش تھا، دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیاں نہیں دیں، کیونکہ میرے ذہن میں میرے دوستوں کی باتیں گونج رہی تھیں، اگر اللہ نے تمہیں بیٹیاں دے دی اور تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کوئی ویسا ہی سلوک کرے جو تم دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہو، پھر تم پر کیا بیتے گی۔ اس کی یہ بات سن کر چند لمحوں کے لیے میں ڈر گیا تھا، لیکن اپنے بیٹوں کی پیدائش کے بعد بھی میں نے اپنی عادتوں کو نہ چھوڑا، بلکہ میری حرکت مزید خراب ہو گئی۔ اب کئی راتیں تو میں اپنے گھر بھی واپس نہ آتا، شہر کا بہانہ کر کے میں دوسری عورتوں کے پاس چلا جاتا۔ یوں میری بیوی کو اس بارے میں علم رکھے وہ کچھ بھی نہ کہتی۔ میں بھی خوش تھا کہ میں ہر طرح سے آزاد ہو گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے کئی بار نصیحت کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں بھی ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری دنیا اجڑ گئی ہے، لیکن مجھے ابھی بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل کسی صورت بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میری بیوی ایسی ہو سکتی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے سکتی ہے۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ تو پاک دامن تھی۔ پھر مجھے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے کہ کیسے اور کہاں میں نے دوسری لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھے۔ میرے ساتھ پھر ایسا ہی ہونا تھا۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے نکل رہے تھے، لیکن میرا دل پھر بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اچانک مجھے اپنی بیوی سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی، میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا، اگر میں اسے چھوڑ دیتا تو میرے بیٹوں کی زندگی بھی برباد ہو جاتی۔ میں اپنی وجہ سے کبھی بھی اپنے بیٹوں کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کر سکتا تھا، اگر میں کسی کو بتاتا تو میری جگہ ہسائی ہوتی۔ میرا سر سوچ سوچ کے پھٹ رہا تھا۔ میں جب گھر واپس گیا، میری بیوی کچن میں تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اپنی بیوی کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے دل میں نفرت پھر سے تازہ ہو گئی۔ وہ میرے لیے جوس کا گلاس لے کر آئی، میں نے وہ گلاس لینے کے بجائے دور پھینک کر توڑ دیا۔ میری یہ حرکت دیکھ کر میری ماں غصے سے بولی۔ میں نے ان سب کی باتوں کو نظر انداز کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ آج مجھے پتہ چل رہا تھا کہ میں اندر سے کس قدر کھوکھلا اور تنہا ہوں، اور یہ سب میرے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا تھا جو میں نے بویا تھا۔ آج میں وہ کاٹ رہا تھا۔ آج مجھے وہ تکلیف شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی تھی جو تکلیف میں ہمیشہ سے دوسروں کو دیتا آیا تھا۔ مجھے اس دنیا کی ہر عورت سے نفرت محسوس ہونے لگی اور گھن آنے لگی کہ آج کے بعد میں کسی بھی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا، لیکن میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے 2-3 بار مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی بات کاٹ دی اور صاف کہہ دیا کہ مجھے اس وقت تم سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ میری بیوی خاموشی سے میرے کمرے سے نکل گئی اور ساری رات واپس نہ آئی۔ یقیناً وہ اپنے بیٹوں کے پاس تھی۔ وہ ساری رات میرے جاگتے ہوئے اور روتے ہوئے گزری۔ مجھے شدید شرمندگی ہو رہی تھی کہ کل اپنے دوست کا سامنا میں کس منہ سے کروں گا۔ یقیناً اس نے میری بیوی کو نہیں دیکھا، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ جس عورت کے پاس اس نے مجھے بھیجا تھا وہ میری اپنی بیوی تھی۔ اگلے دن میں نے آفس سے چھٹی کر لی۔ مجھے آفس سے بہت زیادہ کالز آ رہی تھیں، لیکن میں نے کسی بھی قسم کی کال کو اٹینڈ نہیں کیا۔ میں فی الحال کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد جب میں آفس گیا، میرا سب سے پہلا سامنا ارحم سے ہوا۔ ارحم ہنستے ہوئے کہنے لگا، بتاؤ کیسا رہا پھر؟
مزہ آیا؟ اس کی بات سن کر یکدم میں طیش میں آ گیا۔ اپنی بکواس بند کرو، یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ پیچھے حیران و پریشان کھڑا تھا۔ میں نے کبھی بھی اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اب میں نے اپنی بیوی پر شک کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری نظر اس کے ہر کام پر ہوتی، وہ جہاں بھی جاتی میں اس کا پیچھا کرتا اور دیکھتا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اسے کسی ایسی جگہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا جس جگہ سے میں انجان ہوں۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں، اس وجہ سے اس نے جانا چھوڑ دیا۔ یہ سوچتے ہوئے مجھے مزید غصہ آنے لگا۔ اس کے خلاف مزید ثبوت ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اسے سبق سکھا سکوں۔ ایک دن میری بیوی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں داخل ہوا اس نے کال کاٹ دی اور فون سائڈ پر رکھ دیا، لیکن میں نے اس سے کوئی بھی بات نہ کی اور واش روم چلا گیا۔ لیکن میرے کانوں میں اس کی آخری بات پڑ چکی تھی، ٹھیک ہے، کل میں تم سے ملنے تمہارے فلیٹ آ جاؤں گی، میرا انتظار کرنا۔ وہ کس کو کہہ رہی تھی؟ میں نے کل اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے آفس سے چھٹی کر لی۔ دن کے وقت میں نے دیکھا میری بیوی ڈرائیور کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی میں بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی ایک بلڈنگ کے سامنے رکی۔ میری بیوی گاڑی سے اتری اور فلیٹ میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا، لیکن جیسے ہی میں فلیٹ میں داخل ہوا، ارحم کو دیکھ کر میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر مکہ مارا۔ میری بیوی اندر نقاب میں بیٹھی ایک عورت کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ ارحم کی بیوی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ عورت کہنے لگی، آپ نے جو کچھ بھی دیکھا وہ صرف اور صرف غلط فہمی تھی۔ آپ کی بیوی اب بھی ویسے ہی پاک دامن ہے جیسے پہلی تھی۔ اس نے جب مجھے آپ کے بارے میں بتایا، مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہم نے یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا تھا کہ آپ گناہوں سے نکل آئیں۔ اب مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ صرف ایک ڈرامہ تھا۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں نے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا اور عزت کی زندگی گزارنے لگا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔